دوستو آج جمادی الاول پہلے پیر کا دن ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ جو بھی آج کے دن پہلے پیر کے دن ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں. تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے. اللہ والو آپ لوگوں نے آج یہ خاص عمل خاص وظیفہ پہلے پیر کے دن بالخصوص کر لینا ہے. آج وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے. آج جس چیز کو آپ لوگ تصور کر کے بیٹھیں گے رب نے چاہا تو ناممکن بھی آپ کو ممکن ہو جائے گا. جو آپ کی زندگی کا بہت اہم حصہ ہے آج اللہ پاک سے وہ مانگو. آج دولت مانگو دولت ملے گی، شہرت مانگو شہرت ملے گی، نوکریاں مانگو نوکریاں ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. جو نوکریوں سے تنگ آ چکے ہیں، جو نوکریاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے ہیں کہ اب اپنے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مانگے. انشاءاللہ تعالیٰ اس خاص عمل کے کرنے سے رب نے چاہا تو آج آپ کو وہ ملے گا کہ آپ سوچ ہی نہیں پائیں گے. رحمتیں اور برکتوں سے آپ کو نوازا جائے گا. آج اس پر اپنی رحمتیں اور برکتیں اللہ بارش کی قطروں کی طرح برسائے گا اگر وہ جو بندہ بھی سچے دل کے ساتھ اس کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کر لے گا. اللہ والو یہ مہینہ بھی بہت برکت والا مہینہ ہے. یہ اسلامی سال کا 5واں مہینہ ہے. جمادی الاول کو بہت ہی زیادہ فضیلت اور اہمیت حاصل ہے. اس مہینے کا نام جمادی الاول اس لیے رکھا گیا کہ جب اس مہینے کا نام رکھا جا رہا تھا اس وقت ایسا موسم تھا جس میں پانی جم جاتا تھا. شدید سردی کے باعث پانی جم جاتا تھا، اسی لیے اسے جمادی یعنی کہ جم جانا، کسی چیز کا جم جانا. اس مہینے میں ٹھنڈ زیادہ تھی اسی لیے اس کا نام جمادی الاول رکھا گیا. دوسرے مہینوں کی طرح اس مہینے میں بھی بہت سارے واقعات رونما ہوئے. اللہ والو جمادی الاول میں حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی اور جمادی الاول میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی دختر جگر کا وصال بھی سنت اہل جماعت کے مطابق 23ویں سال جمادی الاول میں ہوا. 11 ہجری میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد خاک کیا اور اسی مہینے میں امام زین العابدین کی ولادت باسعادت ہوئی. جنگ جمل جو کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین کسی غلط فہمی کی بنیاد پر جنگ لڑی گئی وہ بھی اسی ماہ میں ہوئی. اللہ والو اس ماہ میں بھی اپنے ہی بہت سارے واقعے ہوئے ہیں اور یہ ماہ بھی بڑی فضیلت والا اور اللہ کی رحمتوں والا اور برکت والا ہے. اللہ والو پہلے پیر کا دن ہے. اس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے. ہر امتی کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی اور پیر کے دن کو بہت ہی فضیلت والا اور برکت والا دن سمجھا جاتا ہے. اللہ والو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے. اسی لیے ہمیں بھی اپنی نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے روزہ ضرور رکھنا چاہیے. روزے کی اپنی فضیلت اور اپنی برکت ہے. روزہ رکھنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو جو بھی زندہ کرے گا اسے رب کریم اسے شہید کے مرتبے فائز کیا جائے گا. اللہ والو نبی کریم رؤوف رحیم کا فرمان رحمت شان ہے کہ تم کہو کہ نہ نیکی کرنے کی ہمت ہے اور نہ ہی گناہ سے بچنے کی طاقت مگر اللہ کے توفیق سے. آج اس ویڈیو کے اندر اس خاص عمل کو بتاؤں گی جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا وہ خاص وظیفہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص بتائی ہوئی تسبیح ہے. جو بندہ بھی اس تسبیح کو آج بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتا ہے وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے. اللہ پاک اسے اپنا قریب کر لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے. اللہ رب العزت کا وہ دوست بن جاتا ہے اور جو بندہ اللہ کا دوست بن جائے تو اللہ والو پوری دنیا بھی اکٹھا ہو کر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. نقصان پہنچانا چاہے بھی صحیح تو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ اللہ کی دوست کی شان ہوتی ہے. تو دوستو یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا آج جمادی الاول پہلے پیر کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا رب کریم نے چاہا تو پورے سال کے رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا. یہ وظیفہ یہ تسبیح بہت خاص ہے. اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے رب نے چاہا تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت اس کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے. اللہ والو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کرو، زیادہ سے زیادہ آپ روزے بھی رکھا کرو اور غریبوں کی مدد کیا کرو. اس طریقہ کار کو ہر مہینے کا معمول بنا لو. ہر مہینے ہی آپ روزے رکھا کرو، صدقہ خیرات دیا کرو کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹاتا ہے، رزق میں خیر و برکت ہوتی ہے. صدقہ دینے سے برائیاں دور ہو جاتی ہیں، اللہ پاک کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمام تر رحمتیں ہمارے اوپر نازل فرماتا ہے، بلائیں ٹل جاتی ہیں. اللہ والو ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے. تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، ہر مہینے میں صدقہ خیرات کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جیسے ہی نیا چاند شروع ہو تو صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ جتنی حسب توفیق ہو سکے کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے تمام گھر والوں کے لیے خیر مانگنی چاہیے. پیر کے دن آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے، جتنا ہو سکے آپ کے پاس حسب توفیق آپ نے صدقہ اور
اور خیرات کا دن ہے۔ جو بھی آپ کی توفیق ہے، جو زیادہ کر سکتا ہے وہ زیادہ طاقت رکھتا ہے وہ زیادہ دے، جو کم رکھتا ہے وہ اپنے حساب سے اپنی حیثیت کے مطابق عطا دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے ہاں اتنا ہی اجر عظیم عطا کر دے گا اللہ اپنے بندوں سے راضی ہو جائے گا، اور آپ لوگوں نے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار اور درود شریف پڑھنے کا معمول بھی بنانا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ ہی رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج آپ نے پیر کے دن اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والو، آج اللہ پاک سے انعامات لوٹنے کا وقت ہے۔ آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کر نبی پاک کے وسیلے سے پیش کرتے وقت آپ نے جو بھی مانگنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آج دعا مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نبی کے وسیلے سے آج جو بھی دعا کرے گا ہر دعا قبول و منظور ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج کا دن بہت برکت والا دن ہے، آج کے دن کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آج مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ آج مانگنے والے کو پورے سال کا روزی روزگار انشاءاللہ تعالیٰ رب نے چاہا تو عطا ہو جائے گا، قسمت میں لکھ دیا جائے گا۔ آج تقدیر اور نصیب کے فیصلوں کا دن ہے۔ اللہ والو، آج کملی والے آقا کے صدقے جو پوری دنیا جہاں جنت اور دوزخ اور کائنات کی تخلیق بننے کا سبب ہے، آج ان کے صدقے مانگ کر دیکھیں، اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھیں۔ یہ اللہ کی شان کا وظیفہ ہے، اللہ کی بڑائی کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ میرا رب اپنی رحمتوں سے پیارے محبوب کے صدقے آپ کی جھولیاں بھر دے گا۔ اللہ والو، آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور جو بھی اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، رب کریم نے چاہا تو اس کی رحمتوں سے پورے سال کی برکت اللہ پاک اپنی رحمتوں سے عطا کر دے گا۔ یہ وظیفہ، یہ تصویر بہت خاص ہے۔ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو رب اپنی رحمتوں سے پورے سال کی روزی روزگار کا بندوبست فرما دیتا ہے۔ اللہ والو، آج کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے مت جانے دینا۔ پہلے پیر کا دن ہے، اس دن کو لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو اللہ والو پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر پہلے پیر کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دیں گے، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ، یہ عمل پہلے پیر کے دن نہیں کرتا۔ کے دن جو بھی وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، جو وظیفہ یہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن 1 یا 2 منٹ نکال کر آپ لوگوں نے اس بالخصوص وظیفے کو لازمی کر لینا ہے، کیونکہ آج کے دن کا یہ مجرب ترین اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کا ایسا پاورفل، ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ لاکھوں لوگوں کی حاجات رب کی رحمتوں سے انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والو، آج کا دن برکت والا دن ہے، خوبصورت دن ہے۔ آج کے دن آپ لوگوں نے اللہ پاک سے خزانے بھی مانگے، میرا رب دینے پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو بالخصوص نوازیں گے۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے کر لیں، قرض کی ادائیگی کے لیے کر لیں، اور اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لیں۔ آج جس کو جو حاجت ہے آپ نے اس عمل کو لازمی کر لینا ہے۔ نصیب اور تقدیر آپ کے ایسے چمکیں گے کہ آپ کو واضح فرق دکھائی دے گا، آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ اللہ والو، آج آپ لوگوں نے اس موقع کو ہرگز بھی ضائع نہیں ہونے دینا۔ آج قبولیت کا دن ہے، آج آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ موقع رب کی طرف سے مل رہا ہے، آپ نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اگر آپ نے دنیا کے کاموں میں مصروف ہو کر گزار دیا تو پھر یقین کریں آپ لوگ یہ دن، یہ گھڑیاں پھر 1 سال بعد ہی نصیب ہوں گی۔ آج مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو۔ آج مانگنے والا اللہ پاک سے اپنی من پسند کی نصیب کو لکھوا لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جو مانگے کہ انشاءاللہ مل کر رہے گا۔ اللہ والو، آپ لوگوں کو اس وظیفے کی ایک ایک بات، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اور یہ رات اور یہ دن قبولیت کا دن ہے۔ آج ایک تسبیح پڑھ لینے والا پورے سال کی خوشیوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش، جاپان، نیپال، عمان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے ملک میں جب پیر کا دن آ جائے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کا دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے آپ کہیں پر بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ گھر میں ہیں تو پرسکون ہو کر وقت نکال کر آپ نے تسلی سے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے، تاکہ آپ کو بہت ساری برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملیں۔ آپ نے اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو سمجھ کے کرنا ہے۔ آج تک یہ وظیفہ جس کو بھی بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دیا۔ آج آپ نے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگ لیجئے۔ آج کھل ڈل کر مانگیے گا۔ آج یہ نہ سوچیے گا کہ تھوڑا مانگ لوں، اور یہ نہ سوچنا کہ 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے آپ کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا کرنے پر قادر ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو عطا کر دے گا۔ آج کی رات، آج کے مہینے میں رب کریم
کریم کی ذات نصیب اور تقدیر کو اور اپنی رحمتوں سے لکھ دیتی ہے۔ اللہ کی رحمتیں بارش کی قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور جو بندہ جھولی پھیلا کر منگتا بیکاری فقیر بن کر پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمت اور برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں اور جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، انشاءاللہ آج کا وظیفہ یہ عمل کر کے دیکھیں۔ آپ وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں، نوکری نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لیں، دنیا کے ہر مقصد کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کیجیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا پورے سال کے فائدے اٹھاتا ہے، پورے سال کی خوشیاں جھولیوں میں سمیٹ لیتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ آپ کا قرض ہے، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، تو آپ لوگوں نے قرض کی مکمل ادائیگی کے لیے، نجات کے لیے، خلاصے کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والو، آپ لوگ مانگ مانگ کر تک جائیں گے لیکن اللہ کی بارگاہ کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب تم اللہ پاک سے خزانے مانگتے ہو، اللہ پاک تمہیں پوری دنیا کی بادشاہت کو بھی عطا کر دے، تو ایک بہت بڑا سمندر ہے، اس کے اندر ایک سوئی ڈالو، اس سوئی کو جب باہر نکالو گے، جتنا پانی اس سمندر میں سے کم ہوگا، اللہ کے خزانوں میں صرف اتنا ہی فرق پڑنے والا ہے۔ اللہ والو، اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک کتنا غفور و رحیم ہے، اللہ پاک ہم پر کتنا مہربان ہے، وہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اور وہ بچہ اپنی ماں سے سوال کرتا ہے کہ میری ماں مجھے یہ چیز چاہیے یا میری یہ حاجت ہے، تو ماں اپنا تن من دھن سب کچھ بیچ کر بھی اپنے بچوں کی خواہش کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ اللہ والا، وہ تو رب ہے، اس کے اختیار میں تو سب کچھ ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس رب کی شان کیا ہے، انا علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ ہر شے پر متعلق ہے اور وہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے، کوئی بھی چیز اس کی بادشاہ سے باہر نہیں ہے۔ تو آج جو مانگنا ہے مانگ لو، لیکن جائز مانگنا، کسی غلط چیز کا سوال نہیں کرنا۔ اس عمل، اس وظیفے کو آپ کسی غلط حاجت مقصد کے لیے نہیں پڑھ سکتے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ آج اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا رہا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال انشاءاللہ آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتے رہوں گی۔ لہٰذا آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، تاکہ آپ کا بھی صدقہ جاریہ میں، آپ کا بھی کار خیر اس میں شامل ہو جائے۔ اللہ والو، ہم جب دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اللہ ہمارے کاموں میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دوسروں کے لیے آسانی کرو، اللہ تمہارے لیے آسانی کر دے گا۔ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو اس وجہ سے نہیں پڑھ سکے تو اسے شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ جب آپ کے شیئر کرنے کی توفیل سے کوئی وظیفہ پڑھ لے گا، کسی کی مشکل ٹل جائے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں بھی رب کی طرف سے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اللہ والو، پہلے پیر کا دن ہے، بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اس دن کی نسبت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سعادت سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے یہ بڑی ہی فضیلت والا دن ہے۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ والو، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ آج آپ لوگ جس حاجت کے لیے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر سجدہ ریز کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت رب نے چاہا تو پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، اس سے پہلے آج آپ نے جماعت الاول پیر کے دن آج کا یہ خاص الخاص وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ نے دعا کر لینی ہے۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ میرے مولا، یہ مہینہ بھی تیری رحمتوں والا اور برکت والا مہینہ ہے۔ میرے مولا، کملی والے آقا کے صدقے، ان کے توفیل، اللہ یہ ہمارے نصیب کے تالے کھول دے، اللہ ہمارے نصیب کو چمکا دے۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے جو ہم سے خطائیں ہو گئی ہیں، اللہ تو اپنی رحمت کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ آج جو کوئی بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھا ہے، جو بھی بندہ تیری بارگاہ میں سر سجدہ ہو کر بیٹھا ہے، میرے مولا جو بھی یہ وظائف پڑھ رہا ہے، اللہ تو ان کی تمام تر جائز حاجات کو، نیک خواہشات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا، ہم نے آج تیری
तेरी बारगाह में हाथ उठाए हुए हैं और तुझसे लो लगाए बैठे हैं। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, उनके वसीले के सदके अल्लाह तो हमारी जायज़ हाजात को अल्लाह तो कबूल मंजूर फरमा ले। अल्लाह तो हमारे गुनाहों की तरफ न देख, अल्लाह तो अपनी रहमत की तरफ देख। बेशक तो गफूर रहीम है। हमारी खताओं को अल्लाह तूने ना माफ़ किया तो कौन करेगा। आज हम तेरी शान के मुताबिक तुझसे सवाल करते हैं मेरे मौला, हमें वो चीज़ अता कर दे जो चीज़ हमारे हक़ में बेहतर हो। मेरे मौला हमें इस दुनिया में तब तक ज़िंदा रखना जब तक हमारे हक़ में बेहतर हो, और जब तुझे अच्छा ना लगे, हम लोग इस दुनिया में ना रहें, तो मेरे मौला कलमे के साथ अल्लाह अपनी रज़ा के साथ हमें अल्लाह अपने पास ले लेना और हमें मरते हुए कलमा नसीब करना। या अल्लाह जब हम इस दुनिया से जाएं तो मेरे मौला तू हमसे राज़ी हो। मेरे मौला खात्मा बिल खैर हो, खात्मा ईमान पर हो। अल्लाह जन्नतुल बकी से उठाना या रब्बुल आलमीन। अपने महबूब के सदके जन्नतुल फिरदौस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में अल्लाह उनके हमसाए में रहने की तौफीक अता करना। मेरे मौला हम सब मुसलमानों के ऊपर अपना ख़ास रहम व करम फरमा दे। मेरे मौला जो बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद कर दे, उनको नेक और सौलिह औलाद अता फरमा दे। अल्लाह जिनकी रोज़ी तंग है, जिनको कर्ज़ है, अल्लाह उनकी तंगी दूर फरमा दे, उनकी बिगड़ियाँ बना दे, उनके कर्ज़ को अपने गैब से अता कर दे, उनके गैब से बंदोबस्त फरमा दे। बेशक तू सबुल असबाब है, तेरे आगे तो कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है। अल्लाह तू कुन फरमा दे तो हर चीज़ हो जाती है। मेरे मौला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमारे माँ बाप को अल्लाह बख्श दे, जिनके वालिदैन चले गए हैं इस दुनिया से, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, और जिनके हयात हैं उन खिदमत करने की हमें तौफीक अता कर दे। हमें माँ बाप का फरमाबरदार बना दे। जो औलाद बिगड़ी हुई हैं मेरे मौला उनको सिराते मुस्तकीम पर चला, उनके माँ बाप को अल्लाह उनके लिए अच्छा कर दे और औलाद को उनके लिए बेहतर फरमा दे। जो मेरे भाई बहन रिज़्क़ की वजह से परेशान है, रिश्तों की वजह से परेशान है, नज़र बद लग गई है, जादू जिन्नात के असरात हैं, हसद के असरात हैं, मेरे मौला तो अपनी रहमतों से ये तमाम तर बद नज़री, तमाम तर हशरात, तमाम तर असरात अल्लाह ख़त्म कर दे अपनी रहमत से। अल्लाह तो उनके रास्तों को हमवार कर दे, अल्लाह उनकी रुकावटों को दूर कर दे। अल्लाह हम सब तमाम उम्मत मोहम्मदी को तो ख़ास मदद फरमा दे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आप लोगों ने आमीन ज़रूर लिखना है, बोलना भी ज़रूर। इसकी वजह यह है कि हो सकता है ये वीडियो हज़ारों लाखों लोगों तक चली जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद आ गई तो यकीन करें हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। आप लोगों ने आमीन ज़रूर कहना है और हो सके तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। तवज्जो कीजिएगा, आप लोगों ने सबसे पहले नंबर पर अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। उसके फ़ौरन बाद आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है और यूँ महसूस करें जिस दुनिया जहाँ से आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है और आप रोज़े रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है ये अर्श अज़ीम पर लिखे हुए कलमात हैं। ये अर्श अज़ीम को हिला देने वाली तस्बीह है और ये तस्बीह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आप लोगों ने सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम की तस्बीह पढ़नी है। इस तस्बीह को किस तरीके से पढ़ना है? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ज़रा ध्यान से मुलाज़ा कीजिएगा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम एक बार हो गया, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम दो बार हो गया, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम को सिर्फ और सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स आपने पढ़ना है। जब आप सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम पढ़ रहे हो तो आपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर जिस दुआ को आपने बार बार जो चीज़ आप चाहते हैं अपनी ख्वाहिशात को आपने दिल में दोहराते रहना है और इसके साथ ही आपने एक और कुरानी आयत का वजीफ़ा पढ़ना है। ये वजीफ़ा भी बहुत ही खूबसूरत है और इसकी तर्जुमा भी बहुत खूबसूरत है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील किस तरीके से पढ़ना है ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा करें। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील एक बार हो गया, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील दो बार हो गया, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ 41 टाइम्स 41 मरतबा पढ़ना है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। इसका बहुत ही सादा सा तर्जुमा आपको मैं बताऊं कि वही ज़ात है पाक, मेरे रब की ज़ात है पाक, वही सबसे बेहतरीन कारस है। कितना ही कारसाज है, कितना मुजरब और कितना मुबारक कलमात है कि पाक है मेरे रब की ज़ात और वही सबसे बेहतरीन कारसाज है। आपने हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को 41 बार पढ़ना है और 41 बार पढ़ते दौरान आपने रब काबा से जो मांगना है मांगते चले जाएंगे। आप चाहें तो तस्बीह के दानों पर पढ़ लें या फिर हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें। आपने 41 टाइम्स पढ़ना है और इसके बाद जो तीसरे नंबर पर आपने कुरानी आयत का वजीफ़ा पढ़ना है वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये दुआ बहुत ही खूबसूरत है, ये आपने पढ़नी है ला हौला वला कुव्वता
قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی کہ نہ میرے اندر نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی گناہ سے بچنے کی ہمت، لیکن اللہ رب العزت کی توفیق سے، وہی ہے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا۔ اللہ والے یہ وہ کلمات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ تم یہ پڑھا کرو، جتنا زیادہ پڑھو گے اللہ پاک اتنا زیادہ تمہارے رزق کو وسیع ریز کر دے گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرے گا، تمہارے جو درجات ہیں وہ بلند کرے گا۔ اللہ والو اس مبارک دعا کو آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے اس تسبیح کو ایک مکمل تسبیح کو پڑھنا ہے۔ آپ یہ تسبیح اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو 99 بار 99 دفعہ پڑھنے کے بعد اور آخری میں 100واں جو آپ نے پڑھنا ہے وہ آپ نے پورا پڑھ دینا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس طریقے سے آپ نے اس تسبیح کو پورا کرنا ہے۔ اللہ پاک انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھنے کی پوری طاقت عطا کرے۔ آپ نے اس طریقے سے یہ عمل سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے اللہ کے وہ مبارک نام ہے جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے چوتھے نمبر پر اللہ کے دو بابرکت ناموں کو پڑھنا ہے، اللہ اکبر اللہ الصمد۔ اللہ اکبر یعنی کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اس طریقے سے ہم لوگ اللہ الصمد جو کہ سورۃ اخلاص کی آیت نمبر 2 ہم ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ الصمد دونوں کو ملا کر پڑھا ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر اللہ الصمد دونوں کو ملا کر پڑھا دو بار ہو گیا، اللہ اکبر اللہ الصمد دونوں کو ملا کر پڑھا تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے اللہ اکبر اللہ الصمد کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ ان دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے، ان دونوں کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجیے گا جتنا آپ نے وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر جو دعا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ وہ دعا کریں، رب سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنی رحمت سے انشاءاللہ تعالی ضرور عطا کر دے گا۔ اللہ اپنے کلام پاک کے صدقے اپنے ناموں کے صدقے انشاءاللہ تعالی آپ کے جائز مقصد میں آپ کو کامیابی ہوگی۔ دعا ہے رب کریم سے میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما رہے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ ہم سب کا ہمیں ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔